بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 78 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صلاۃ الکسوف کی شرعی حیثیت اور اسی طرح حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے سارق الحجاج کا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے باب صلاۃ الکسوف کے تحت جو روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور اسی طرح اس سے پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان روایات کا ترجمہ اور تشریح پڑھی تھی جن میں صلاۃ الکسوف کا ذکر ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم صلاۃ الکسوف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں فقہا کا کیا اختلاف ہے، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو صلاۃ الکسوف کی شرعی حیثیت ائمہ فقہا کے درمیان مختلف فی ہے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی اس کو سنت قرار دیتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی حیثیت اور ان کا درجہ جو ہے وہ سنت کا ہے، جبکہ احناف رحمہم اللہ تعالی کے ہاں یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی صلاۃ کسوف احناف کے ہاں واجب ہے۔ پھر اس کو ادا کیسے کیا جائے گا، تو اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا کا۔ احناف کے ہاں اس کو عام نمازوں کی طرح ادا کیا جائے گا، یعنی جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس کو بھی پڑھا جائے گا۔ اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں گے، یعنی ان کے اور احناف کے ہاں صلاۃ کسوف میں فرق یہ ہے کہ احناف کے ہاں صلاۃ کسوف نارمل جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھی جائے گی، جس طرح جو ہے وہ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، پھر 2 سجدے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرا قیام ہوتا ہے، پھر رکوع، 2 سجدے، اور آخر میں تشہد پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کا یہ مذہب ہے کہ ہر رکعت میں قیام کے بعد رکوع جو ہوتا ہے تو 1 رکوع کی جگہ 2 ہوں گے، 1 رکوع نہیں ہوگا بلکہ 2 رکوع کیے جائیں گے۔ احناف کے دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائیں جیسے تم لوگ پڑھتے ہو، یعنی وہی نماز جس طرح عام 2 رکعتیں نماز کی پڑھی جاتی ہیں، چاہے وہ فرائض کے ہوں یا نوافل کی، جب 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہر رکعت میں 1 رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی 2 رکعتیں نماز پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورج گرہن کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ عام جو ہے وہ پڑھی جانے والی نماز کی طرح ہی ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری روایت حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھی اور 4 سجدے ادا کیے، یعنی ہر رکعت میں 2 سجدے، اور 2 سجدے ہوئے تو 2 رکعتوں میں 4 سجدے ہو گئے، تو گویا کہ 2 رکعتیں اور 4 سجدے جو ہے وہ نماز ہوگی، یعنی کہ جس طرح عام نمازیں ہوتی ہیں 2 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے اندر 4 سجدے ہوتے ہیں، 1 رکعت میں 2 اور دوسری رکعت میں بھی 2، تو گویا کہ 4 سجدے ہو گئے۔ تو یہ بھی احناف کی دلیل ہے۔ اسی طرح اس مضمون کی جو ہے وہ دیگر روایات بھی ہیں، جن میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت قبیصہ ہلالی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہیں اس طرح کی روایات اسی مضمون کی، جس میں عام پڑھی جانے والی نماز یعنی 2 رکعت والی نماز کی طرح ہی نماز کا صلاۃ کسوف کا ذکر ہے۔ تو یہ احناف کے دلائل ہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ان روایات کی بنا پر 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، وہ بھی عام نماز کی طرح جس طرح عام نماز ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ جبکہ ائمہ ثلاثہ کی جو دلیل ہے وہ حضرت عائشہ، حضرت اسماء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ سے جو مروی روایات ہیں وہ ان کی دلیل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں 2 رکوع کیے، یعنی ان صحابہ کرام سے جس میں حضرت عائشہ ہیں، حضرت اسماء ہے، حضرت ابن عباس ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے جو صلاۃ کسوف والی روایات ہیں اس میں 2 رکوع کا ذکر ہے، یعنی 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں 2 رکوع کیے، تو اس وجہ سے ائمہ ثلاثہ کی ہاں صلاۃ کسوف کی ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں گے۔ اس کا جواب احناف کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ ان روایات میں جن میں 1 رکعت میں 2 رکوع کا ذکر ہے تو یہ رکوع نماز کا جز نہیں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا رکوع کیا تو یہ رکوع جو تھا دوسرا یہ نماز کا جز نہیں تھا، بلکہ سجدہ شکر کی طرح رکوع تھا، اور اس کی حیت بھی نماز کے رکوع سے مختلف تھی، اس کی جو حالت تھی وہ بھی رکوع کے نماز کے رکوع سے مختلف تھی، الگ تھی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا رکوع کیا، جس کو آپ دوسرا رکوع کہہ رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ صلاۃ کسوف کی ہر رکعت میں 2 رکوع کے قائل ہیں، تو وہ عام رکوع نمازوں والا نہیں تھا بلکہ اس سے مختلف تھا، اور سجدہ شکر کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رکوع کیا تھا۔ تو اس سے یہ استدلال کرنا کہ صلاۃ کسوف کی ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ روایات جن میں 2 رکعتیں اور 4 سجدوں کا بیان ہے، اور اسی طرح 2 رکعتوں کا جو ہے وہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 2 رکعتیں پڑھائی جس طرح کہ تم 2 رکعتیں پڑھتے ہو عام نمازوں کی طرح، تو وہ روایات جو ہیں ان کو ترجیح ہے، اور اسی وجہ سے احناف ان کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مسلک اختیار کرتے ہیں کہ صلاۃ کسوف میں 2 رکعتیں ہوں گی اور 2 رکوع نہیں ہوں گے، بلکہ عام نمازوں کی طرح ہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ دوسرا، اس حدیث کے اندر ایک سارق الحجاج کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی تشریح میں ہم کچھ چیزیں گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں، جس میں یہ تھا کہ چاند اور سورج کی گرہن جو ہے یہ کس کی علامت سمجھی جاتی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، کہ یہ اتنی بڑی عظیم چیزیں ہونے کے باوجود اپنی روشنی چھن جانے پر جو ہے وہ اس کو روشنی بچانے پر قادر نہیں ہے چھن جانے کی وجہ سے، تو آپ لوگ ان کی کیسے پوجا کر سکتے ہو، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ایک سارق الحجاج کا واقعہ حدیث میں گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں بیان کیا کہ میں نے ایک جو ہے وہ سارق الحجاج کو جہنم میں دیکھا جس کا نام عبد بن دعدہ ہے۔ تو یہ جو شخص تھا، عرب کا مشہور شخص تھا جس کا نام جو ہے وہ عبد بن دعدہ ہے، اس نے کیا کیا کہ اپنی لاٹھی کے ساتھ ایک دھاری دار لوہا لگا رکھا تھا، جب وہ اسے گھسٹتا ہوا چلتا تھا تو بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ہی لے جاتا تھا۔ پھر اگر کسی کو پتہ چل جاتا اور وہ آدمی شور مچاتا کہ میری چیز لے گیا تو وہ واپس کر دیتا اور یہ کہتا کہ جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں چلا، لاٹھی کے ساتھ آ گئی ہے، یعنی کہ مقصد اس کا جو ہے وہ چوری کرنا ہوتا تھا، وہ جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ اس نے دھاری دار چیز لوہا اسی لیے لگا رکھا تھا تاکہ وہ جہاں سے اس کو گھسیٹتا ہوا جائے تو جو چیز بھی اس کے ساتھ اٹک جائے وہ لے جائے وہ، اور اپنے ساتھ وہ لے جائے اس کو چرا کر۔ اگر کوئی شخص اس کو اس طرح دیکھ لیتا کہ جو ہے وہ لاٹھی کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کسی کی کوئی چیز چلی گئی ہے، مالک کو پتہ چل گیا تو وہ شور مچاتا اور وہ کہ میری یہ چیز آپ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، تو اس کو یہ کہہ کر یہ واپس کر دیا کرتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، تو ساتھ ہی لے جاتا تھا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی کہ وہ لاٹھی کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ وہ چیز لے گیا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا تو وہ واپس نہیں کرتا تھا، پھر تو اس کو رکھ لیتا تھا، گویا کہ اس کا ایک چوری کرنے کا ایک طریقہ تھا، تو اس نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ حجاج کرام کو بھی نہیں بخشتا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان دنوں میں چونکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کی کمائی کے دن بھی گویا کہ وہی تھے، تو ان کمائی کے دنوں میں وہ حجاج کرام کی چیزیں بھی چوری کر لیتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیا کہ اس طرح کی جو ہے وہ حرکتیں کرنے والے کا انجام یہ ہے، جہنم کے اندر وہ جل رہا ہے۔
تو لہٰذا اس کا یہی مطلب ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو بھی کرے گا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، جس طرح کہ اس شخص کو عبد بن دعدہ کو اس چوری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جہنم میں جلنا دکھا بھی دیا. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب صلاۃ الکسوف کی شرح کے تحت جو ہے وہ صلاۃ الکسوف کی شرح حیثیت اور اس طرح سارق الحجاج کے واقعے کی تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1، احناف کے ہاں صلاۃ الکسوف کی شرح حیثیت کیا ہے؟ نمبر 2، سارق الحجاج کا کیا واقعہ ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے اختصار کے ساتھ کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.